بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور سامعین، لا الہ الا اللہ سے محمد رسول اللہ تک ایمان کے اس مکمل سفر میں آج الحمدللہ ہم قسط نمبر 7 پہ پہنچ چکے ہیں، جہاں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ کیا صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ بے نیاز ہے صمد کے پورے مفہوم کو بیان کر دیتا ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ اللہ الصمد عربی زبان کا ایک ایسا جامع لفظ ہے جس کے اندر بہت سے عظیم معنی پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس سے بے نیاز ہے اور پوری مخلوق کس کی محتاج ہے؟ اللہ الصمد کا اصل مفہوم کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور تابعین رحمت اللہ نے اس لفظ کے مختلف پہلو بیان فرمائے ہیں، اور جب ہم ان اقوال کو سمجھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا اللہ الصمد صرف 2 الفاظ نہیں، بلکہ ان 2 الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی اس صفات، اس کی عظمت اور پوری مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کی ایک بہت بڑی حقیقت بیان ہوئی ہے۔ اس لیے اب ہم کوشش کریں گے کہ اللہ الصمد کو صرف ایک ترجمے کے ذریعے نہیں بلکہ اس کے مختلف معنوں اور مفاہیم کے ذریعے سمجھے۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ایک عظیم قول کو دیکھتے ہیں۔ امام طبری رحمت اللہ نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ صمد وہ سردار ہے جس کی سرداری کامل ہو، وہ شریف ہے جس کی شرافت کامل ہو، وہ عظیم ہے جس کی عظمت کامل ہو، وہ بردبار ہے جس کی بردباری کامل ہو، وہ غنی ہے جس کی بے نیازی کامل ہو، وہ جبار ہے جس کا غلبہ کامل ہو، وہ عالم ہے جس کا علم کامل ہو، وہ حاکم ہے جس کی حکمت کامل ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ہر صفات میں کامل ہے، اس کے علم میں کوئی کمی نہیں، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، اس کی حکمت میں کوئی کمی نہیں، اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں، وہ ہر کمال میں کامل ہے، اور مخلوق میں جو بھی کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور قول منقول ہے، اللہ الصمد وہ ہے جس کی طرف تمام مخلوق اپنی حاجات میں رجوع کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ نے اپنی تفصیل میں یہ قول نقل کیا ہے، اللہ وہ ہے جس کی طرف مخلوق اپنی حاجات اور مسائل میں رجوع کرے، یعنی جب کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی کے دروازے پر جاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جب علم حاصل کرنا ہوتا ہے تو استاد کے پاس جاتا ہے، کوئی کسی ماہر کے پاس جاتا ہے، کوئی کسی طاقتور انسان سے مدد لیتا ہے، لیکن یہ سب مخلوق ہے اور خود محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کی طرف پوری مخلوق اپنی حاجات میں رجوع کرتی ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہی ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس طرح سلف کے ایک بزرگ حضرت اکرمہ رحمت اللہ سے منقول ہے کہ صمد وہ ہے جس کے اوپر کوئی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، اس سے بلندی کوئی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، اس سے بلند کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس کے اختیار سے باہر کچھ نہیں، اور اس کی بادشاہی سے باہر کوئی چیز نہیں۔ اور حضرت قتادہ رحمت اللہ سے منقول ہے کہ صمد وہ ہے جو اپنے مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے۔ ہم خود اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتے، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، نیند کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، ہم ہر لمحہ اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب کو قائم رکھتا ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے، لیکن کوئی اسے رزق نہیں دیتا، وہ سب کو زندگی دیتا ہے لیکن اسے کسی نے زندگی نہیں دی، وہ سب کا مالک ہے لیکن اس کا کوئی مالک نہیں۔ یہی ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد وہ ہے جس کی طرف اپنی حاجات میں رجوع کرتے ہیں۔ یہی حقیقت قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی ہے بے نیاز، تعریف کے لائق۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف غریب لوگ اللہ کے محتاج ہیں،
صرف بیمار لوگ اللہ کے محتاج ہیں، صرف کمزور لوگ اللہ کے محتاج ہیں، بلکہ فرمایا تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ امیر بھی محتاج ہے، بادشاہ بھی محتاج ہے، عام انسان بھی محتاج ہے، طاقتور بھی محتاج ہے، کمزور بھی محتاج ہے، عالم بھی محتاج ہے، فقیر بھی محتاج ہے، جاہل بھی محتاج ہے، ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ تعالی الغنی بے نیاز ہے، یعنی صمد ہے۔ ہم دوا لیتے ہیں کیونکہ ہمیں صحت کی ضرورت ہے، ہم دوسروں سے مدد لیتے ہیں کیونکہ ہم محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالی کسی گھر کا محتاج نہیں، کسی کھانے کا محتاج نہیں، کسی پانی کا محتاج نہیں، کسی دوا کا محتاج نہیں، کسی انسان کا محتاج نہیں، کسی مخلوق کا محتاج نہیں، کسی جن کا محتاج نہیں، بلکہ پوری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے اور خود قائم ہے، اور پوری کائنات کو قائم رکھنے والا بھی وہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں کوئی ضرورت ہو تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لوگ وسیلہ بن سکتے ہیں، ڈاکٹر علاج کا ذریعہ بن سکتا ہے، استاد عالم بن سکتا ہے، دوست مدرسے کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن حقیقی حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے، کیونکہ اللہ صمد بے نیاز ہے، وہ سب کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا دل کس کی طرف جاتا ہے؟ جب میں پریشان ہوتا ہوں تو میرا بھروسہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ جب مجھے رزق کی ضرورت ہوتی ہے تو میرا یقین کس کی طرف ہوتا ہے؟ جب مجھے کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو میری امید کس سے ہوتی ہے؟ اسباب اختیار کرنا منع نہیں، علاج کرنا منع نہیں، محنت کرنا منع نہیں، لوگوں سے جائز مدد لینا منع نہیں، لیکن دل کا حقیقی بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ پر ہونا چاہیے، کیونکہ اسباب بھی اسی کے محتاج ہے، ڈاکٹر بھی اسی کا محتاج ہے، دوا بھی اس کی محتاج ہے، رزق کے ذرائع بھی اس کے محتاج ہے، اور ہم سب بھی اسی کے محتاج ہے۔ بس یہ ایک چھوٹی سی بات سمجھنی ہے، اگر ہم یہ سمجھ لیں تو ہمارا دل مخلوق کے سامنے جھکنے سے بچے گا۔ ہم مخلوق سے جائز مدد لے سکتے ہیں، لیکن دل کا آخری سہارا اللہ کو بنانا ہے۔ یہ سورہ اخلاص کا ایک مختصر سا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے پورے ایمان کی ایک عظیم حقیقت موجود ہے، کیونکہ سب کچھ فانی ہونے والا ہے اور اللہ کی ذات ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ہمیں سہارا چاہیے اور وہ سب کو سہارا دیتا ہے اور اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ بس اب یہ سوچنا ہے کہ جب بندہ محتاج ہے تو اسے اپنی حاجت کے وقت کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کا محتاج ہے، بچہ اپنے والدین کا محتاج ہے، طالب علم استاد کا محتاج ہے، مریض ڈاکٹر کا محتاج ہے، کاروبار کرنے والا گاہک کا محتاج ہے، اور انسان اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں کسی نہ کسی کا محتاج ہے۔ لیکن جن لوگوں سے ہم مدد لیتے ہیں وہ خود بھی محتاج ہے۔ ڈاکٹر خود بیمار ہو سکتا ہے، استاد خود علم کا محتاج ہے، امیر انسان بھی رزق کا محتاج ہے، طاقتور انسان بھی صحت کا محتاج ہے، اور ہر انسان اپنی زندگی کے ایک نہ ایک مرحلے پر دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ایسی ذات ہے جو شروع سے اب تک اور ہمیشہ کسی کی محتاج نہیں، بلکہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اس لیے مخلوق کے تمام سہارے محدود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا سہارا لامحدود ہے۔ مخلوق کی طاقت محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت محدود نہیں۔
مخلوق کا علم محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو مہیر ہے۔ مخلوق کی مدد ایک وقت، ایک جگہ، ایک حد تک ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ قدرت کی کوئی حد ہے۔ اس لیے جب انسان دنیا کے تمام دروازوں سے مایوس ہو جاتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا دروازہ اس کے لیے کھلا رہتا ہے۔ آپ قرآن کریم کی ایک عظیم آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں فرماتا ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو بے شک میں قریب ہوں، پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، ہم سجدے میں جا کر اپنے رب کو پکارتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ میری دعا قبول فرما، لیکن ذرا اپنے دل سے پوچھیں، کیا ہم واقعی اس اللہ کو پہچانتے ہیں جس کے سامنے ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل و دماغ میں یہ بات موجود ہے کہ ہم کس کی ذات سے مانگ رہے ہیں؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے؟ دعا کو سننا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، دعا کو قبول کرنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، شفا دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، رزق دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، مشکل دور کرنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہم اللہ کو پہچانے بغیر دعا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کا تعلق صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے سے نہیں ہے، بندے کے دل میں اپنے رب کی پہچان ہونی چاہیے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں کس کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، میں کس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، میں کس ذات سے مانگ رہا ہوں۔ اگر بندہ اپنے رب کو پہچان لے، اس کی قدرت پر یقین رکھے، اس کے اختیار کو کامل مانے اور دل میں یہ عقیدہ پکا کر لے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے علم اور اختیار سے ہوتا ہے، تو اس کی دعا کا تعلق صرف الفاظ سے نہیں رہتا بلکہ اس کا دل اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ اور یہی تو ہمارے اس ایمان کے سفر کا مقصد ہے۔ ہم صرف یہ نہیں سیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا نام کیا ہے، ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کون ہے، کون ہے اللہ، کون ہے اللہ۔ وہی اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہی اللہ جس کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، وہی اللہ جس سے ہم اپنی حاجات مانگتے ہیں۔ اور جب بندہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میری دعا کو سننے والا بھی وہی ہے، میری دعا کو قبول کرنے والا بھی وہی ہے، اور میرے لیے بہتر فیصلہ کرنے والا بھی وہی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اسباب اختیار نہ کرے، علاج کرنا منع نہیں، محنت کرنا منع نہیں، لوگوں سے جائز مدد لینا منع نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسباب کا اختیار کرنا بھی سکھایا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا بھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ سبب ہاتھ میں ہو، فرق صرف یہ ہے کہ سبب ہاتھ میں ہو لیکن بھروسہ اللہ پر ہو، دوا ہاتھ میں ہو لیکن شفا کا یقین اللہ پر ہو، محنت انسان کرے لیکن کامیابی اللہ سے مانگے، کاشتکار زمین پہ بیج ڈالے لیکن فصل اگانے والا اللہ کو سمجھے۔ یہی توحید کا حسن ہے۔ انسان اسباب کو چھوڑتا نہیں لیکن اسباب کو اللہ کا شریک بھی نہیں بناتا، کیونکہ اللہ الصمد وہ ذات ہے جس کی طرف اصل حاجت کے وقت رجوع کیا جاتا ہے۔ جب انسان کو رزق ملے تو وہ اللہ کو یاد کرے، جب اسے بیماری سے شفا ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، جب مشکل دور ہو تو اللہ کا احسان مانے، اور جب کوئی حاجت پوری نہ ہو تو بھی اللہ سے بدگمان نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اس سے بہتر جانتا ہے کہ اسے کب کیا دینا ہے۔ کبھی وہ فوراً عطا کر دیتا ہے،
کبھی انتظار کرواتا ہے، کبھی کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور کبھی اسی مصیبت کے ذریعے بندے کو اپنے قریب کر دیتا ہے۔ ہم نے اس قسط میں اللہ الصمد کے اس پہلو کو سمجھنے کی کوشش کی کہ بندہ اپنے رب سے ہر حال میں وابستہ رہے، اسباب اختیار کرے لیکن اسباب پر بھروسہ نہ کرے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے اور ہمارے دلوں کو اپنی ذات کے ساتھ مضبوطی سے جوڑے رکھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر اس میں کوئی کمی، کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اگر آپ اس ایمان کے سفر کو آخر تک سمجھنا چاہتے ہیں تو اگلی قسط ضرور دیکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی قسط اپلوڈ ہوتے ہی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔